بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی خطاب کو بڑھاتے ہوئے اسٹیٹ بینک کے حکام کے نام ایک چھوٹی سی کاوش عرض گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر جمیل احمد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو گورنر ہیں، جنہوں نے مراد اپنی 25 لاکھ سے ابو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کروڑوں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ پچھلے اتوار کا 1 اکتوبر 2023 کو حکومت پاکستان دفتر چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ریڈ لسٹ ضلع اسلام آباد کی جانب سے جاری کیا ہوا ہے، اور یہ لسٹ روزانہ کی بنیاد پر چینج ہوتی ہے۔ یہ اتوار کے دن کی میں بتا رہا ہوں۔ اچھا جناب علی، سیب جو ہے گاچھا اول 200 گرام، کم از کم 220، زیادہ سے زیادہ 240 روپے کلو ہے۔ گاجا سیب چار دو میں 140 گرام ہے، 165 روپے اور 187 روپے کلو ہے۔ اچھا سیب گولڈن اول 154، کم سے کم ہے، 178 زیادہ سے زیادہ ہے۔ سیب گولڈن دوئم 99 اور 132 روپے ہے۔ میٹھا 143 روپے، کم سے کم 165 روپے ہے۔ کیلا اول 120 گرام 132 اور 154 روپے کے درجن کے حساب سے۔ میں کلو نہیں کہوں گا، زیادہ پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے، یہ غلط فہمی نہ ہو کسی کو۔ میں صحیح طریقے سے پڑھنا بھی آتا ہے الحمدللہ، اور میں حقائق کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ اچھا کیلا دوم ہے 80 گرام کا، وہ ہے 99 روپے، کم از کم 110 روپے درجن۔ کیلا سوئم ہے 80 گرام سے کم، جو چھوٹی چھوٹی کیلیاں نہیں ہوتی اس کا ریٹ، وہ ہے جناب 77 روپے اور 88 روپے کی۔ یہ میں فروٹ کی جو لسٹ ہے وہ آڑو اسپیشل ہے 319 350، آڑو 2 تہا 264 286، آڑو 3 تہا یعنی اسپیشل 2 تہا اور 3 تہا، 3 تہے میں وہی ہوگا کلے سنے ہوگا خراب بیچ میں مکس۔ اچھا آم میں انوار و ٹول اول، آم انوار و ٹول دوم، اس کی انہوں نے قیمت مینشن نہیں کی۔ کیوں نہیں کی تو ضلعی کمیٹی کے چیئرمین صاحب کی بتا سکتے ہیں، اور جس صاحب نے اس کے اوپر اسٹیمپ کی ہوئی ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد سے بھی پوچھا ہے کہ اس پلیس میں آگے چلتے ہیں جناب۔ آم ہے نواب پوری 64 اول، بالترتیب اس کی جو کم سے کم پرائس ہے 297 روپے کلو، 319 روپے زیادہ سے زیادہ۔ نواب پوری 64 دوئم 240 275۔ آم کالا 64 اول 165 اور 192۔ آم کالا 64 دوئم 110 اور 145۔ اب آ جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، انگور کی جانب۔ انگور سندر خانی کم سے کم جو ہے 308 روپے، یہ 335 روپے زیادہ سے زیادہ۔ انگور گولا 176 209 روپے۔ امرود اول 154 169 169۔ 1 روپے کا کیا احسان کرنا تھا، 170 کر دیتے سیدھا سیدھا۔ 1 روپے کس نے واپس کرنا ہے، کسی دکاندار نے آج تک واپس تو کیا نہیں۔ امرود دوئم ہے جی 110 روپے اور 132 روپے۔ ناشپاتی اس کے ریٹ مینشن نہیں ہے۔ گرما اول
187 اور 209 روپے کلو، گرما دوئم 132 اور 154 روپے کلو، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ یہ مارکیٹ، یہ اتوار والے دن کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے ریٹ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آج کا ریٹ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوا، ٹھیک ہے، کم نہیں ہوا۔ اب سیب ہے جی سفید، سیب سفید اول 143 روپے اور زیادہ سے زیادہ 157 روپے، سیب سفید دوئم 88 روپے، کم سے کم ہے 110 روپے، زیادہ سے زیادہ 90 روپے کر لیں گے، 2 روپے کون واپس کر، 8 روپے کون واپس کر، اضافہ تو ویسے بھی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سپیڈ پکڑی ہوئی ہے، بریک لگانے کو دل نہیں کرتا، بریکیں آپ کی فیل ہو چکی ہیں ریٹ بڑھانے کے حساب سے۔ سیب کالا اول 218 روپے 233 روپے، سیب کالا کلو دوئم 176 روپے 204 روپے۔ اچھا ڈپٹی کمشنر صاحب کیا فرماتے ہیں، تمام دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ڈیلی ریٹ لسٹ اور پینا فلیکس بورڈ نمایاں جگہ، مجھے تو کوئی نظر نہیں اویزا نہیں ہے، پرسوں اتوار ہے انشاءاللہ ضرور جاؤں گا، اس دفعہ میں نے انشاءاللہ اتوار گزار کا مکمل سروے کرنا ہے، مکمل کمپلیٹ سروے کرنا ہے، مکمل سروے کرنا ہے۔ نئی ریٹ لسٹ کے آنے تک یہی کرامت رہے گی، ٹھیکیدار کی اصل مہر کے علاوہ فوٹو کاپی جرم ثابت ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے نمبر بھی دیے ہیں اور مجھے ایسے دیے ہوئے ہیں کہ یہ پڑھنے میں انویزیبل ہے، یہ جناب یہ آپ کا ریٹ لسٹ ہے، اچھی طرح چھوٹ نہیں، حقائق سے ہٹ کے مجھے بات کرتے ہیں۔ یہ ڈیٹ آپ کو واضح نظر آ رہی ہے، 9 اکتوبر 2010، جہاں میری انگلی کا نشان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جناب ریٹ لسٹ، اب کچھ بنیادی سوالات ہیں۔ حکومت پاکستان یہ جو ریٹ لسٹ میں نے آپ کو پڑھائی تھی، معذرت کے ساتھ میرے سے یہ گر گیا ہے، میں جلدی پڑھ کے سناتا ہوں۔ سیب گاچھا اول 200 گرام 220 240 زیادہ سے زیادہ، گاچھا سیب گاچھا دوم 140 گرام 165 187، سیب گولڈن اول 154 178، سیب گولڈن دوئم 99 132، میٹھا 143 165، کیلا اول 120 گرام 132 154 روپے درجن، کیلا دوم 80 گرام 99 110 روپے درجن، کیلا سوئم 80 گرام سے کم 77 88، ٹھیک ہے۔ آڑو اسپیشل ہے 319 350، آڑو 2 تہ 264 286، آڑو 3 تہ 209 240، آم انور راٹھول اول اور دوئم، ان کے ریٹ انہوں نے چسپاں نہیں کیے یا مینشن نہیں کیے۔ پھر آم آ جاتا ہے نواب پوری 64 اول دوم 297 319 اول ہے، دوئم کی ہے 240 275، آڑو 2 تہ کی 264 286، یہ اسپیشل کے یہ آڑو 3 تہ تھی 209 240۔ اچھا آم نواب پوری 64 اول 297 319، نواب پوری 64 دوئم 240 275، آم کالا 64 اول 159 192، آم کالا 64 دوئم 110 142، انگور سندر خانی
308 کم سے کم ہے، 335 زیادہ سے زیادہ ہے۔ انگور گولا ہے 176، 209۔ امرود اول 154، 169۔ امرود دوئم 110، 132۔ ناشپاتی کا ریٹ انہوں نے منشن نہیں کیا، یہ آپ کے سامنے ہے جناب، یہ ریٹ لسٹ ہے، یہ پراپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ سیب سفید اول ہے 143، 157 روپے۔ سیب سفید دوئم ہے 88، 110۔ سیب کالا کلو اول 218، 233۔ سیب کالا کلو دوئم 176، 204۔ یہ ہے جناب صاحب بہادر جناب ڈپٹی کمشنر کی طرف سے کہ جی یہ ڈپٹی کمشنر صاحب اسلام آباد تمام دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ڈیلی لسٹ اور پینا فلیکس بورڈ دکان پر نمایاں جگہ آویزاں کریں، نیز نئی ریٹ لسٹ کے آنے تک یہی کرامت رہی، یعنی جب تک دوسری لسٹ آتی نہیں ہے۔ ٹھیکیدار کی اصل مہر کے علاوہ فوٹو کاپی کا استعمال کرنا بہت بڑا جرم ہوگا۔ ریٹ لسٹ فی کاپی 15 روپے ادا کریں، یعنی یہاں یہ جو ریٹ لسٹ ہے نا یہ فری نہیں ہے، یہ فری نہیں ہے۔ دکاندار اگر اس کو 15 روپے میں لے گا، سوری اگر دکاندار یہ فری نہیں ہے، یہ 15 روپے اس میں مینشن کیا ہوا ہے۔ اگر یہ دکاندار 15 روپے میں یہ لسٹ خریدے گا تو لا محالہ اس میں 15 روپے اس لسٹ کے حساب سے اس میں ضرور ایڈ کرے گا، کئی 15 روپے کسٹمر سے وصول کریں گے۔ مار دھاڑ ہوتی ہے یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو خریدار ہے، جو سٹیک ہولڈر ہے، جو جس کو ہم ایک اچھا سا لفظ ہے اینڈ یوزر، جو اینڈ یوزر ہے اسی نے اس کی ساری قیمت ادا کرنی ہے، اس میں وہ بھی ایڈ کرتا ہوگا اپنا یہ جو ٹھی اے کا جو 3,000 روپے یہ بھی اس میں ایڈ کیا ہوگا، تقسیم کیلکولیشن کی ہوگی۔ تاجر لوگ ہیں نا وہ تو کیلکولیشن کرتے ہیں، کیلکولیشن کی زبان میں بات کرتے ہیں، تو اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ اب سوالات ہیں وفاقی حکومت، صوبائی حکومتوں سے بھی، گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی۔ گورنر اسٹیٹ بینک بھی ایک ادارے کو رن کر رہا ہے، ہیڈ ہے۔ اب 25,000 میں 32,000 میں کسی بندے کا بجٹ بنا کے دکھائے، حکومتی اعلان صرف اعلان کی حد تک ہے، 32,000 روپے کسی کو نہیں ملتے، 18,000، 20,000، 25,000، بہت ہوا تو 25,000، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، کمپنیاں ہوتی ہیں جو اپنے ورکرز کو 45,000 روپے دیتی ہے، 35,000 روپے دیتی ہے۔ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک صاحب جو فرم آپ نے ہائر کی ہے نا اس کو میرا چیلنج ہے، اور میں اگر آپ کے ساتھ جاؤں گا تو میں اپنے سروس چارجز لوں گا، 2 لاکھ روپے میرے سروس چارجز ہوں گے، وہ آپ مجھے ادا کریں گے، کیونکہ فری میں نے قسم کھائی ہے کہ میں فری میں کسی کو ایک رتی برابر کی ایڈوائز نہیں کروں گا، رتی بھر کی ایڈوائز۔ گورنر اسٹیٹ بینک اپنی ٹیم مقرر کریں، میرے ساتھ ہوں، 2 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں بھیجیں، میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، مارکیٹ کا ایک کا سروے کریں گے، سبزی سے لے کے گوشت تک، مرغی تک، ٹھیک ہے، میڈیسنز تک، ادویات، چلو ادویات ہماری میڈیکل فری ہے، وہ آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ بھی کوئی احسان نہیں کرتے، وہ ہمارے 13 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں جس میں وہ ڈاکٹر صاحبان بہت نخرے کرتے ہیں، تو یہ نخرے نہیں ہونے چاہیے، یہ ہمارا استحقاق ہے، اور اور مہنگائی کے دور میں اگر ہم آپ سے ای میل کی فیسلٹی مانگ رہے ہیں تو میڈیکل فیسلٹی ہمیں ای میل کے ذریعے دی جانی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے جناب من کہ آپ نے مراد تو آپ کی لاکھوں کروڑوں میں ہے، گاڑیاں بھی ہیں، فارچونریں بھی ہیں، ڈبل کیبنیں بھی رکھی ہوئی ہیں، تنخواہیں بھی آپ کو ٹیک ہوم لاکھوں میں ملتی ہیں، تو ہم جیسے پینشنروں کا کیا قصور ہے؟ بولو، ہماری سینئرٹی اور ہمارے ساتھ ناانصافیاں کیوں ہوئی ہیں؟ بولو۔
ہے کسی کے پاس جواب؟ کوئی دے سکتا ہے اس بات کا جواب؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت کا نظام وضع کیا ہوا ہے. کفر کا نظام چل سکتا ہے، کفر کا، جہاں کافر ہوں گے وہ چل جائے گا معاشرہ، لیکن ظلم کا اور بربریت کا اور درندگی کا نظام نہیں چلتا. اگر ملک بچانا ہے، نہیں بتاؤں گا، تو اس کے لیے آپ 2 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈالیں. میری کنسلٹنسی ایڈوائزری فیس ہوگی 2 لاکھ روپے، زیادہ نہیں ہے. 2 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈالیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملک سے سودی نظام کیسے ختم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ممالک ہیں جس کی مثال ہم بن سکتے ہیں. تو میرا مطالبہ ہے کہ مہنگائی کے حساب سے تمام لوگوں کی تنخواہوں میں اکراس دا بورڈ اضافہ کیا جائے. کم سے کم پینشن کی میں بات کر رہا ہوں، میں پینشن کا ذمہ دار ہوں. تنخواہیں بڑھاتے ہو بڑھاؤ، نہیں بڑھاتے ہو ہماری طرف سے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. بڑھا دو تو اچھا ہے، ان کا بھی گھر کا خرچ چلے. کم از کم کم از کم جو پینشن ہے وہ 10 لاکھ روپے مہینہ ہونا چاہیے. 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ میری پینشن 10 لاکھ روپے سے کم میری پینشن نہیں آنی چاہیے. اور جو FVR سے میں نے سوال کیا ہے، جو میں نے آپ کے ابھی حال ہی میں نے سپریم کورٹ میں بھی درخواست ای میل کی ہوئی ہے، تو اس کا مجھے جواب چاہیے. جواب دو گے تو آگے بڑھا جائے گا. جواب نہیں دو گے، I am really sorry to say, I want impeachment between me and the state of Pakistan, which should be answerable according to the instructions, relevant instructions under Constitution, Islamic Republic of Pakistan, the basic human fundamental rights assign and affirm and direction to all stakeholders to provide equal income distribute between the citizens and the government organizations, defense budgets, etc. اس کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ 14 سبسکرائبر میں اضافہ فرمائیں. اس پیغام کو پھیلائیں. اس میں میرا کوئی اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے. کل آپ خوشحال ہوگے، ملک ترقی کرے گا. میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں ہے. میرا ذاتی مفاد یہ ہے کہ مہنگائی کے مطابق پینشن میں اضافہ کیا جائے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے وہ حقوق دیے جائیں جس کا میں ڈیزرو کرتا ہوں. میں گورنر اسٹیٹ بینک سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جو میرا GP فنڈ روکا رکھا ہے، یہ آپ لوگوں نے جو روکا ہوا ہے، جو ڈرامے بازی کر رہے ہو، جو میں نے 31 مئی کو آپ کو جو ایک اپلیکیشن دی ہے اس پر فوری عمل درآمد کرائیں، اور 8,16,000 $US کی قیمت میں مجھے اس کی وہ چاہیے. نہیں تو پاکستانی روپیز میں اس کو 8,16,00,000 روپے، اس سے کم میں نے GP فنڈ نہیں لینا. ایسے ہے تو ایسے صحیح، اب مزید تنگ نہ کیا جائے. درخواستیں بھی میں نے دی ہیں، آپ کے ساتھ میٹنگز بھی کی ہیں، ہیڈ آفس لیول تک میں آیا ہوں، لیکن آپ لوگوں میں شرم و حیا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، پھر میں بے شرم بن جاتا ہوں. اور اس کا مجھے جواب دیں. اگر 1 ہفتے کے اندر آپ کا یہ جواب نہ آیا تو گورنر صاحب، آپ بمائے پوری انتظامیہ کے سب کو میں عدالت کورٹ روم نمبر 1 میں بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. مجھے تو اپنا حق چاہیے. مجھے اگر کسی جج نے کہا، مجھے اگر کسی چیف جسٹس نے کہا کہ ریوڑیاں نہیں تقسیم ہو رہی، تو میں کہوں گا کہ جناب والا معذرت کے ساتھ
یہ جو بندر بانٹ لگی ہوئی ہے، 1000 روپے لیٹر پٹرول لیتے ہو، گاڑیاں، یہ پروٹوکول، یہ سیکورٹی، اگر آپ کو اتنا اس غم میں گل رہے ہو نا، تو یہ مراد واپس کرو، 1,00,000 2,00,000 روپے میں گزارا کرو، وہ چیزیں اپنے اوپر بھی لاگو کریں۔ سیدھی اعلان جنگ ہے، سیدھی بات ہے، بالکل کلیئر کٹ بات ہے، سیدھی بات ہے۔ میں 1-2 دن میں لیٹر بھی جاری کر رہا ہوں گورنر کے نام، اور گورنر مجھے اس کا ریٹن میں جواب دے گا۔ اگر ریٹن میں جواب نہ دیا تو گورنر صاحب اپنی جیب سے 2,00,000 امریکی ڈالر تم مجھے پے کرو گے، ہر جانا۔ آپ لوگوں نے جو مجھے ذہنی وہ کیا ہوا ہے نا، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیمیجز، اور اردو میں کہتے ہیں ہر جانا، جو حد کی عزت کا دعویٰ بنتا ہے، جو حد کی عزت کے تحت قانون کے تحت دیا جاتا ہے، وہ میں آپ سے مطالبے کا حق محفوظ رکھتا ہوں، بلکہ میں مطالبہ کرتا ہوں مجھے دیا جائے۔ بھائی میرا دماغ خراب ہے کہ میں کرائے کے گھر میں رہوں؟ میرا دماغ خراب ہے کہ میرے بیوی بچے میرے خلاف ہوں؟ میرا دماغ خراب ہے جو نوسر باز لوگوں کے ساتھ رہ کے تو اپنا بیڑا غرق کروں؟ تو میرے بھائی اس چیز کو فوری طور پہ حل کرنا ہے۔ 2 پارٹ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی کہ آپ کو آئینہ دکھانا تھا، اور یہ دونوں ویڈیوز انشاءاللہ یہ وائرل ہوں گی اور ہونی بھی چاہیے۔ اس بات کو یہی ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے۔ اور ہاں، بحیثیت مسلمان میرا ایک اور مطالبہ ہے، حکومت پاکستان سے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی روح سے سودی نظام حرام قرار دیا ہے، تو میں قرار دیتا ہوں کہ آج کے بعد میں IMF کا مقروض نہیں ہوں، اور IMF کے کسی قرضے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میرے خاندان کا ہے نہ میرا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ سودی نظام ختم کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ ختم کریں، اور انشاءاللہ یہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو کہ ملک ترقی کی راہ میں گامزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک اچھی امید کے ساتھ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں ویڈیوز کو شیئر کریں، اپنے دوستوں میں گروپ میں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرا ساتھ دیں۔ میں اپنی جنگ لڑ رہا ہوں یا نہیں، لیکن میں عوام کی اجتماعی جنگ لڑ رہا ہوں۔ پاکستان اس وقت شدید بحرانوں کا شکار ہے، اس کی وجہ صرف سودی نظام ہے۔ سودی نظام، ہم اس نام سے میں کہتا ہوں کہ سودی نظام مرد آباد کے نام سے ایک تحریک شروع کرنی چاہیے، اور یہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے، تحریک انصاف والوں سے اور تمام سٹیک ہولڈرز سے، ماں سوائے وہ 16 شیطانوں سے، کہ ان سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ وہ ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، انہوں نے کون سا ملک کا ساتھ دینا ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ ہم سب نے مل کر ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے، ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو صحیح فلاحی اسلامی ریاست بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔